بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی لاگ نمبر 1 پیج 673 مؤلف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل ہے مؤلف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ اور پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ملت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری ملت اصلی تجارت سے محروم ہو کر صرف بڑے سرمایہ داروں کی دست نگر بن جائے. ان کو وہ جتنا نفع دینا چاہیں بخشش کے طور پر دے دیں. نمبر 2. اور دوسرا اس سے بڑا نقصان جس کی زد میں پورا ملک آ جاتا ہے یہ ہے کہ ایسی صورت میں اشیاء کے نرخ پر ان بڑے سرمایہ داروں کا قبضہ ہو جاتا ہے. وہ گراں سے گراں فروخت کر کے اپنی گرہ مضبوط کر لیتے اور پوری ملت کی گرہیں کھلوا لیتے ہیں اور قیمت بڑھانے کے لیے جب چاہے مال کی فروخت بند کر دیتے ہیں. اگر ساری ملت کا سرمایہ بینکوں کے ذریعے کھینچ کر ان خود غرض لوگوں کی پرورش نہ کی جاتی اور یہ مجبور ہوتے کہ صرف اپنے ذاتی سرمایہ سے تجارت کریں تو نہ چھوٹے سرمایہ داروں کو یہ مصیبت پیش آتی اور نہ یہ خود غرض درندے پوری تجارت کے نہ خدا بنتے. چھوٹے سرمایہ والوں کی تجارت کے منافع سامنے آتے تو دوسروں کا حوصلہ بڑھتا، تجارت کا کاروبار عام ہوتا جس سے ہر ایک کا اسٹاف علادہ ہوتا، جس سے ہزاروں حاجت مندوں کی روزی پیدا ہوتی اور تجارتی نفع بھی عام ہوتا اور اشیاء کی ارزانی پر بھی یقینی اثر پڑتا، کیونکہ باہمی مقابلہ کمپٹیشن ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کوئی آدمی اس پر تیار ہوتا ہے کہ اپنا نفع کم کرے. اس عیارانہ طریقہ کار نے پوری قوم کو ایک مہلک بیماری لگا دی اور دوسرے اس کی ذہنیت خراب کر دی کہ اس بیماری ہی کو شفا سمجھتی. نمبر 3. بینکوں کے سود سے ملت کا ایک تیسرا معاشی نقصان. اور دیکھیے کہ جس شخص کا سرمایہ 10,000 ہے اور وہ بینک سے سودی قرضے لے کر 1,00,000 کا بیوپار کرتا ہے، اگر کہیں اس کا سرمایہ ڈوب گیا اور تجارت میں اس کو نقصان پہنچ گیا اور وہ پورا دیوالیہ ہو گیا تو غور کیجئے کہ نقصان صرف 10% تو اس پر پڑتا ہے، باقی 90% نقصان پوری ملت کا ہوا جن کا سرمایہ بینک سے لے کر اس نے لگایا تھا. اگر بینک نے دیوالیہ کے نقصان کو سردست خود ہی برداشت کر لیا تو یہ ظاہر ہے کہ بینک تو قوم کی جیب ہے. اس کا نقصان انجام کار قوم پر عائد ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ سرمایہ دار کو جب تک نفع ہوتا رہا تو نفع کا وہ تنہا مالک تھا، اس میں ملت کے لیے کچھ نہ تھا یا برائے نام تھا، اور جب نقصان آیا تو 90% نقصان پوری ملت پر پڑ گیا. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 1. انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی. وی لاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو
قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پہ وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔